کی گزرگاہ وسیع ہو جاتی ہے اور اس طرح کان کے پردوں پر ہوا کا متناسب دباؤ پڑتا ہے۔ اسی طرح قوت ذائقہ کی تمام خرابیاں روزے سے دور ہو جاتی ہے۔ روزے کے اثر زبان پر بھی دیکھا گیا ہے۔ عام طور پر خیال ہے کہ اگر مریض کی زبان صاف ہو تو یہ اس کی تندرستی کی علامت ہے۔ اگر زبان صاف نہ ہو اور اس پر کوئی تہ چڑھی ہوئی ہو تو انسان کسی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے۔ روزہ نے یہ نظریہ بالکل غلط ثابت کیا ہے کہ چنانچہ زبان کا صاف ہونا اور ایک تہ کا چڑھ جانا زبان کے صاف ہونے کی نسبت زیادہ بہتر ہے اور تندرستی کی علامت قرار دیا گیا ہے۔ یہ حقیقت اس امر واقعہ پر مبنی ہے کہ زبان کیسی ہی صاف کیوں نہ ہو لیکن روزے کے بعد اس پر ایک تہ چڑھ جاتی ہے اور روزہ بروز یہ تہ موٹی ہوتی جاتی ہے۔ جن لوگوں کو علاج بالعلوم کا تجربہ ہے وہ خوب جانتے ہیں کہ روزے کے پہلے دن مریض کا حال اتنا بہتر نہیں ہوتا جتنا روزوں میں ایک ہفتہ گزر جانے کے بعد ہوتا ہے۔ روزے کی حالات میں قوت مدبرہ بدن کی تمام فاضل مادوں کو خارج کرتی ہے، لہذا زبان پر جو تہ چڑھ جاتی ہے یہ بدن کی فاضل رطوبتوں کی ہوتی ہے اور اس امر کا ثبوت ہے کہ بدن کی فاضل رطوبات خارج ہو رہی ہے اور جسم تندرستی کی طرف رواں ہے۔ نظام انہضام اور جگر پر مثبت اثرات۔ روزہ سارے نظام ہضم پر ایک پناہ کا آرام طاری کر دیتا ہے، مگر در حقیقت اس کا حیران کن اثر بطور خاص جگر پر ہوتا ہے، کیونکہ جگر کھانا ہضم کرنے کے علاوہ 15 مزید اعمال بھی سر انجام دیتا ہے، جس بنا پر یہ تھکان کا شکار ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف روزہ کے ذریعے جگر کو 4 سے 6 گھنٹوں تک آرام مل جاتا ہے۔ یہ روزہ کے بغیر قطعی ناممکن ہے، کیونکہ بے حد معمولی مقدار کی خوراک، یہاں تک کہ 1 گرام کے 10واں حصہ کے برابر بھی اگر معدہ میں داخل ہو جائے تو پورے نظام کا کمپیوٹر اپنا کام شروع کر دیتا ہے اور جگر فوراً مصروف عمل ہو جاتا ہے۔ سائنسی نقطہ نظر سے یہ دعویٰ کیا جا سکتا ہے کہ اس آرام کا وقفہ 1 سال میں 1 ماہ تو لازمی ہونا چاہیے۔ جگر پر روزہ کی برکات میں سے ایک وہ ہے جو خون کے کیمیائی عمل پر اس کی اثر اندازی سے متعلق ہے۔ جگر کے انتہائی مشکل کاموں میں ایک کام تو اس توازن کو برقرار رکھنا بھی ہے جو غیر ہضم شدہ خوراک کے درمیان ہوتا ہے۔ اسے یا تو ہر لقمے کو اسٹور میں رکھنا ہوتا ہے یا پھر خون کے ذریعے اسے ہضم ہو کر تحلیل ہو جانے کے عمل کی نگرانی کرنا ہوتی ہے۔ روزے کے ذریعے جگر توانائی بخش کھانے کے اسٹور کرنے کے عمل سے بڑی حد تک آزاد ہو جاتا ہے۔ اس طرح جگر اپنی توانائی خون میں گلوبن جو جسم کے محفوظ رکھنے والے امیون سسٹم کو تقویت دیتا ہے کی پیداوار پر صرف کر سکتا ہے۔ روزے کے ذریعے گلے اور خوراک کی نالی کے بے حد حساس اعضاء کو بھی آرام نصیب ہوتا ہے۔ پھیپھڑوں کی صفائی۔ پھیپھڑے براہ راست خون کو صاف کرتے ہیں اور اس لیے ان پر براہ راست روزے کے فوائد کا اثر ہوتا ہے۔ اگر پھیپھڑوں میں خون منجمد ہو تو روزے کی وجہ سے بہت جلد یہ شکایت رفع ہو جاتی ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ ہوا کی نالیاں صاف ہو جاتی ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ روزہ کے حالات میں پھیپھڑے فضلات کو بڑی تیزی کے ساتھ خارج کرتے ہیں۔ اس سے خون اچھی طرح صاف ہونے لگتا ہے اور خون کی صفائی سے تمام نظام جسمانی میں صحت کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ روزہ اور شوگر کا مرض۔ جو مریض خوراک یا گولیوں سے علاج کر رہے ہیں ان کے لیے اس مرض کا بہترین علاج خوراک
کم لینا ہے۔ روزہ اس کا بہترین موقع فراہم کرتا ہے۔ اب مغربی ممالک میں ڈاکٹر علاج کے لیے فاقہ کا مشورہ دیتے ہیں۔ اگر سحر و افطار کے وقت بے تحاشا خوراک نہ کھائی جائے تو روزہ شوگر کے کنٹرول میں بے حد مؤثر ہے۔ اب دن میں ایک مرتبہ کھانے والی ادویات موجود ہیں، لہذا شوگر کے مریض بآسانی روزہ رکھ سکتے ہیں۔ روزہ اور کینسر کی روک تھام۔ حال ہی میں کی گئی تحقیق کے نتیجے میں یہ حیرت انگیز انکشاف ہوا ہے کہ روزہ کینسر کی روک تھام کرتا ہے۔ یہ جسم میں کینسر کی خلیوں کی افزائش کو روکتا ہے۔ روزے کی حالت میں گلوکوز کم ہوتا ہے اور جسم توانائی حاصل کرنے کے لیے چربی کا استعمال کرتا ہے۔ اس عمل میں کیلون باڈیز بھی پیدا ہوتی ہے جو پروٹین کو چھوٹے ذرات میں تقسیم ہونے کے عمل کو روکتی ہے۔ کینسر کے خلیوں کو اپنی نشوونما کے لیے پروٹین کے چھوٹے ذرات کی ضرورت ہوتی ہے۔ روزے کی حالت میں یہ ذرات کم پیدا ہوتے ہیں، لہذا کینسر کی روک تھام ہوتی ہے۔ مزاج و اخلاق پر اثرات۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص تم میں سے گرہستی کا بوجھ اٹھانے کی ہمت رکھتا ہو اس سے نکاح کر لینا چاہیے، کیونکہ وہ نگاہ نیچی رکھنے والا اور شرمگاہ کو بچانے والا ہے۔ اور جو شخص طاقت روزے سے ریلیزنگ ہارمون کی گونوٹروپین ریسپٹر کی مقدار کم ہو جاتی ہے، اسی طرح LH لیوٹیزنگ ہارمون اور FSH فولیسل سٹیمولیٹ ہارمون کی مقدار گھٹ جاتی ہے۔ ان ہارمونز کے بڑھ جانے یا کم ہو جانے سے انسان کی مزاج اور سوچنے کی صلاحیت، ذہنی صلاحیت پر غیر معمولی اثر پڑتا ہے۔ LH اور FSH قوت محرکہ کے کم ہونے سے آدمی کی جنسی بھوک کم ہو جاتی ہے اور سوچنے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے، جو اس کی اخلاق، نفسیاتی اور روحانی ترقی کا باعث ہے۔ سحر خیزی اور رقص میں برکت۔ سحری کھانا سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور ہر وقت تہجد گزاری کا بھی، اور موجودہ نور دریافت حکمتوں کے لحاظ سے تمام حیات بخش شعاعوں، لائف گیونگ ریز نزول صبح صادق سے ہی ہونے لگتا ہے۔ یہ شعاعیں نہ صرف حیات بخش ہے بلکہ دل و دماغ کے مراکز کو فراست و توانائی سے بھی سرفراز کرتی ہے۔ اس لیے حدیث مبارکہ میں ہے کہ صبح کو سونا روزی کو کم کر دیتا ہے۔ تراویح و سماعت قرآن۔ تراویح و سماعت قرآن کی طرف توجہ سے اور طویل قیام، رکوع و سجود کی وجہ سے کیفیت پیدا ہوتی ہے اور منظم و جسمانی حرکت، فزیوتھراپی کے مسلسل وجود میں آتے رہنے سے انسانی قلب و دماغ میں وقفہ سے جذبات روحانی کے ساتھ خون کی جولانی سیکڑوں کی قلبی اور دماغ کمزوریوں کو دور کرنے کا باعث ہے۔ قوت ارادی میں اضافہ۔ ہر سلیب الفطرت آدمی اچھی اور بری چیز کو جانتا ہے، لیکن بہت سے لوگوں کے ارادے کی کمزوری پر خطر لذت پوشی کا سبب بنتی ہے۔ خواہشات کا طوفان روکنے کے لیے ارادے کی پختگی بہت ضروری ہے۔ روزہ ارادے کی تقویت کے لیے بہترین عمل مشق ہے۔ آدمی کا دیر تک کھانے پینے سے رکا رہنا اسے محنت و مشقت برداشت کرنے کا عادی بناتا ہے۔ روزے کو قوت ارادی پیدا کرنے کے لیے ایک بنیادی عمل قرار دیا ہے۔ اس کے ذریعے ابھرنے والی خواہشات پر قابو حاصل ہوتا ہے۔ نیز اس کی سالانہ تکرار سے ارادے کی کمزوری سے حقانیت ہوتی ہے۔
حقانیت ہوتی ہے، پختگی حاصل ہوتی ہے۔ انہوں نے ان لوگوں کی مثال دی ہے جنہوں نے سگریٹ نوشی چھوڑی۔ لہذا اگر ڈاکٹر صاحبان صرف نشہ چھڑانے کے لیے بھی مریض کو روزہ رکھوائیں تو اس سے بڑے اچھے نتائج برآمد ہو سکتے ہیں، کیونکہ اس سے تو سبھی لوگ آگاہ ہیں۔ عادی سگریٹ نوش بھی روزے کے حالات میں دن بھر میں تقریباً 14 گھنٹے تک سگریٹ نہیں پیتا۔ اس طرح ایک ایسا ڈسپلن وجود پاتا ہے جس سے ہر قسم کے نشے سے جان چھڑائی جا سکتی ہے۔ نفسیاتی امراض۔ روزے کے فوائد خالص نفسیاتی نوعیت کے آرزو میں بھی حاصل ہوتے ہیں۔ اگر آپ نے دن کھانے میں بد احتیاطی کی ہو تو آپ کو اس بات کا ضرور تجربہ ہوگا کہ خواب میں آپ کو پریشان کن چیزیں اور خوفناک مناظر نظر آتے ہیں۔ کام کی طرف سے طبیعت اجاڑ ہونے لگتی ہے۔ چنانچہ یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے کہ روزہ نفسیاتی عوارض کو بھی دور کرتا ہے۔ اوہام و افکار، ہسٹریا، مالوخولیہ اور مراق جو بدن کے سمی مادوں کی وجہ سے پیدا ہو، ان میں روزہ نہایت مفید ہے۔ ان امراض میں سے امراض غدود کو بھی روزہ دور کرتا ہے اور صحت بحال ہوتی ہے۔ اس طرح توازن کے مریضوں کو روزہ سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ اور الرجی کے بعض امراض بھی مفید ہے۔ وہ دیوانگی جو خون میں زہریلے مواد مل جانے سے پیدا ہو روزہ سے دور ہو جاتی ہے، کیونکہ روزہ خون کو صاف کر دیتا ہے اور جسم سے زہریلے مادوں کو خارج کرتا ہے۔ اگر دماغ کو کوئی صدمہ پہنچے جس سے اس کے اعمال میں خلل واقع ہو تو روزہ نہایت ضروری ہے۔ ایسی حالات میں اس وقت تک روزے رکھے جائیں جب تک دماغی حالت درست نہ ہو جائے اور حواس خمسہ صحیح طور پر کام نہ کرنے لگے۔ اعصابی نظام میں توازن۔ اس حقیقت کو پوری طرح سمجھ لینا چاہیے کہ روزے کے دوران چند لوگوں میں پیدا ہونے والا چڑچڑاپن اور بے دلی کا اعصابی نظام سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اس قسم کی صورتحال ان انسانوں کے اندر انانیت یا طبیعت کی سختی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اس کے برخلاف روزے کے دوران اعصابی نظام مکمل سکون اور آرام کے حالات میں ہوتا ہے۔ عبادات کی بجا آوری سے حاصل شدہ تسکین ہماری تمام قدورتوں اور غصے کو دور کر دیتی ہے۔ روح کی غذا۔ یہ ایک دلچسپ صورتحال ہے جسے مادہ پرست ذہن نہیں سمجھ سکتا۔ جسم کی غذا لحمیات اور روغنیات، حیاتی نشاستہ، شوگر وغیرہ پر مشتمل گوشت، مچھلی، انڈا، روٹی، چاول، دودھ، سبزی، پھل وغیرہ کی شکل میں ہوتی ہے، جس سے وہ اپنی ضرورت کے مطابق اور بعض اوقات زیادہ کھا کر زائد اور ضرورت توانائی حاصل کرتا ہے اور پرورش پاتا ہے۔ گویا جسم کی خوراک یہ سب کچھ کھانا ہے، لیکن اس کے برعکس روح کی خوراک روزہ رکھنا یا بھوکا رہنا ہے۔ گویا بھوکا رہنا روح کی غذا ہے۔ بھوک کی مدت جتنی لمبی ہوتی ہے روح کے لیے اتنی ہی زیادہ وقت کا باعث بنتی ہے۔ بظاہر یہ بڑی عجیب سی بات لگتی ہے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ بھوک روحانی اور نورانی خوراک ہے، کیونکہ مادی خوراک سے مادی قوت پیدا ہوتی ہے اور شیوانی نشے اور خمار کی شکل میں رگ رگ میں دوڑ جاتی ہے اور انسان کو بندہ ہوس بنا دیتی ہے۔ وہ تسکین ہوس کے لیے ایسی بےہودہ تدبیریں سوچنے اور وحشیانہ حرکتیں کرنے لگتا ہے جو واحیات، مکروہ اور اخلاق سوز ہی نہیں بلکہ خلاف انسانیت بھی ہوتی ہے۔ اس کے برعکس بھوک سے جسم نڈھال ہو جاتا ہے، کوئی شہوت انگیز قوت جنم نہیں لیتی اور نہ ہی طبیعت پر کوئی خمار طاری ہوتا ہے۔ جسم ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے اور اس پر کسل مندی اور تھکاوٹ طاری ہوتی ہے۔ وہ نقاہت، ناتوانی اور انتہائی کمزوری محسوس کرتا ہے اور گناہ کے لیے دل میں کوئی امنگ اور جذبہ نہیں پاتا۔ یہی کیفیت وہ خوراک ہے جو روح کو تازگی اور توانائی
بخشتی ہے، اور اس سے قوت و طاقت کا پہاڑ اور عظمت کا آسمان بنا دیتی ہے۔ یہی کیفیت اور وہ خوراک ہے جو روح کو تازگی اور توانائی بخشتی ہے اور اس سے قوت و طاقت کا پہاڑ اور عظمت کا آسمان بنا دیتی ہے۔ اس بھوک کا دورانیہ جتنا لمبا ہو، اسی قدر یہ خوراک بھی زیادہ اعجازی کے اثر کے حامل اور قوی ہو جاتی ہے۔